अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल जहाँ पर ये बहस रही इस मुल्क के अंदर कि मुल्क में सियासी मामलात बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। माशी सूरत हाल तो जिस तरीके से डाउन हिल जा रही थी वो तो आपको पता है कि हम रूटीन में डिस्कस करते हैं। वहीं पर एक बात और हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हुए सुनी और हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस इदारों की तरफ से बार बार रेज होती हुई देखी, और वो ये थी कि मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, वो भी खराबी की तरफ जा रही है। सिक्योरिटी इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो उस वक्त तनकीद करने वाले थे, जो कि बिला वजह हर चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने वाले थे, वो बार बार ये सवाल करते हुए भी नजर आते थे कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्या कोई जंग लगी हुई है। ये बहुत सारी चीजें सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, सिक्योरिटी को एक एक्सक्यूज बना के सामने रखा जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो ये कंट्रोवर्सी बनाने वाले हैं, हालांकि वो ये खुद भी जानते थे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, जिस दिन उन्होंने ऑफिस संभाला उससे एक ही रोज पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो एक सीज फायर एग्रीमेंट था, पहले तो वो हवा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 30 नवंबर को बलूचिस्तान में एक अटैक होता है। पोलियो की कैंपेन के लिए जो टीम जाती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली वैन के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग होती है, वहां पर हम देखते हैं कि नुकसान होता है। उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इस्लामाबाद के अंदर भी एक अटैक हुआ, सवात में अगर कबल की बात करें वहां पर भी अटैक हुआ, और अभी हाल में ही इसी हफ्ते में योग में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। लेकिन फिर भी सवाल करने वाले सवाल ये करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मसला है, सिक्योरिटी की कौन सी सूरत हाल है। अच्छा, जहां पर एक ये इंटरनल डिबेट है और डिस्कशन है, वहीं पर एक सवाल या डिबेट ये भी है कि ये अटैक्स जो हैं ये कहां से फैसिलिटेट हो रहे हैं। एक बात जो इदारे और हुकूमत साथ साथ मुसलसल कहते दिखाई दिए वो ये भी था कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कुछ लोगों को अफगानिस्तान से यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर लाके बसाया गया है, और उसके बाद एक डिस्क्लेमर भी दे दिया गया कि अब अगर ये कुछ कर रहे हैं तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, ये तो अब पाकिस्तान में आ गए हैं। क्या वो लोग रीग्रुप हुए हैं, रीऑर्गेनाइज हुए हैं, क्या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है? क्योंकि अगर आप एक पैटर्न को उठाकर देखें तो जब से अफगान तालिबान ने इक्तदार संभाला है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जो वाकयात है दहशतगर्दी के उनमें इजाफा हम देख रहे हैं कि हुआ है, बल्कि ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जो भी सीज फायर एग्रीमेंट्स हैं वो पहले शायद ज्यादा लास्ट कर जाया करते थे। एक साल के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि 2 मुआहदे जो हैं वो नहीं स्टैंड कर सके, और दोनों मुआहदे उन्होंने तोड़े, वायलेट किए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नतीजा है वो अब हम सबके सामने है। अगर हम थोड़े से कोई वो बात करें, फिगर्स के हवाले से बात करें, 52% का जो वो इंक्रीज है इस एक साल के अंदर टेरर अटैक्स के जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। ये कुछ इस तरह के फिगर्स हैं जो कि आपको पता है कि इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि रिपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, जो अफगान तालिबान है, सुहेल शाहीन, उन्होंने अभी हाल ही में अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है ये जॉब के सानहे के बाद, और वहां पर जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान से बहुत कंसर्न शो किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने फौरन निगेट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले, पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर ये फोर्सेस हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली कही जा रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इफेक्टिवली इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। थोड़ी सी बात मेहमानों को तारुफ करवाने से पहले ये भी शेयर करते चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बात बहुत वजाहत के साथ कही है, जो कि मॉनिटर करती ही अलकायदा को है, तालिबान को है। उनकी तरफ से ये बात की गई है कि टीटीपी जो है वो बहुत ज्यादा ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस अब इंजॉय कर रही है जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल आया है। तो जो बात हम कर रहे हैं उस बात को इंटरनेशनली भी अब एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान एक जिम्मेदार हमसाये की तरह बिहेव नहीं कर रहा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जवाब हमारी तरफ से भी आएगा। सूरत हाल कहाँ जा रही है? मैंने बहुत सारे आज आलमी जरीदे देखे हैं, वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या माजी के 2 आर्मी चीफ्स की तरह मौजूदा आर्मी चीफ भी काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, क्या ऑपरेशन होगा, या फिर इस दफा पीस टॉक्स का रास्ता चुना जाएगा? इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के इकबाल जफर झगड़ा साहब कुछ ही देर में मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन, और कंसिस्टेंटली मेरे प्रोग्राम्स में ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं है, खुनज़ादा चट्टान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन नईमा किश्वर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका भी नईमा, आपके वक्त के लिए। मैं चट्टान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, अगर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप कंसिस्टेंटली ये कहते रहे कि हालात इस वक्त साजगार नहीं है। आपने जब ये बात हो रही थी, सेंसस की बात हो रही थी तब भी ये कहा, जब अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही थी तब साबिक सदर
آصف علی زرداری کی وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری وزیراعظم کی رہائشگاہ پر تشریف لائے ہیں۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت بھی ہوئی ہے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لاہور میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی رہائشگاہ پر ان کی آمد ہوئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت بھی کی ہے۔ یہ اہم خبر ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ یہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر قبل کے، جب سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ بی ٹی وی نیوز مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر، بتائیے گا، دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی ہے، اور بھی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے؟ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور وہاں پر جو ہے مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج وزیر اعظم صبح لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملے۔ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر بھی ہیں، وہ ان کی رہائش گاہ پر آئے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے۔ اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری خوشگوار موڈ میں تھے، اور ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ جی، بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی ہے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے اپنے خیبر پختونخوا میں جو آپ کے قبائلی علاقے ہیں وہاں جا کے سرچ کریں، وہاں پر لوگ ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی کر رہا ہے تو پھر ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ سہیل شاہین کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے انٹرویو میں مسلسل کراس کوسچننگ کے اوپر بھی وہ ایک لمحے کے لیے مان کے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا جی ہماری پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ 100% درست نہیں ہے، یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو پیس ایگریمنٹ کیا تھا 2021 اکتوبر سے جو ہم نے مذاکرات کا عمل شروع کیا تھا، جو تقریباً وہ کوئی دسمبر 2022 تک جاری تھے، تو ان دنوں میں ہم نے بہت سارے قیدیوں کو بھی چھوڑا ہے تحریک طالبان پاکستان کے، اور ہم نے وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے اندر لایا ہے۔ اس حد تک تو حقیقت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ سارے کے سارے افغانستان میں ہیں۔ اگر وہاں سے اس کو اپریٹ نہیں کیا جائے گا تو یہاں پہ حملے نہیں ہو سکتے، یہ یہاں سے اپریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اب ان کے لوگ وہاں پہ ہیں۔ ہماری سابق جو غلطیاں تھی، ہم نے جو پیس مذاکرات شروع کی تھے، اور اس میں ہم نے مذاکرات کوئی انجام تک نہیں پہنچے تھے، لیکن ہم نے ان کے وہ شرائط مان لیے کہ ہم نے وہاں قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کو لایا۔ نہیں، آپ بہت ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ پیس ٹریٹیز کو استعمال کیا اس وقت کو اپنی طاقت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، اور جب وہ دیکھا کہ اب اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ پھر سے اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں، تو ان کو وائلیٹ کر دیا۔ اب لے کے آنے والوں کے اوپر سوال ہے کہ کون تھے جو لے کر آئے، اور جو لے کر آئے تھے ان سے کیا کبھی سوال ہوگا؟ جھگڑا صاحب، آپ لوگوں کو جہاں بہت ساری مشکلات کے ساتھ حکومت ملی، وہاں پر یہ بھی ایک مشکل جو ہے اس کے اندر شامل تھی، جو کہ شروع میں کوئی ایکنالج نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کی اس کے اندر کس حد تک ذمہ داری ہے؟ کیونکہ دوحہ اگریمنٹ کے بعد ان کی طرف سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے آج بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو مزید برداشت نہیں کریں گے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، ہماری سرزمین تو استعمال نہیں ہو رہی۔ شکریہ یشوین، بہت اہم موضوع ہے، اور اس پر جتنے بھی ہم بات کریں تو بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں یہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہمارا جو اس مسئلے میں ایک اپروچ ہو وہ بہت ہی ناپ تول کر بات کی جائے، تاکہ ایک طرف ہم طالبان کی جو بات ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں افغانستان ہماری نیبرنگ کنٹری ہے. اٹ از ون آف دوز کنٹریز جن کے ساتھ ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ افغانستان ہم سے کٹ جائے. وہ ہمارا برادرلی کنٹری ہے. دیکھیں ہماری لینگویج کا بھی ایک وہ ہے، پشتو سپیکنگ افغانستان، پشتو سپیکنگ KPK. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے بدولت آج آپ کی یہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے، ایون امریکہ جیسی قوت یہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور اسٹریٹجک پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو انڈو کر دیں. وی وانٹ پاکستان ٹو بی دیر بٹ اے ویک پاکستان. A weak Pakistan in the sense that they should not have their atomic power which they have, اور وہ atomic power یہ دیکھیں یہ ورلڈ میں یہ ورلڈ ریکارڈز میں ہے کہ پاکستان میں ایٹم بم کا جو فادر تھا دیٹ واز ہمارے جو ایٹمی پروگرام کا ڈاکٹر صاحب نے وہ کیا تھا، تو ہی واز دا فادر آف ایٹم بام. اور یہ امریکہ بھی مانتی ہے کہ پاکستان از ون اسٹیپ ہیڈ آف اس ان دا ایٹامک پروگرام. تو وہ ان کو یہی چاہیے کہ ویک پاکستان ہو مائنس دیئر ایٹامک پروگرام. تو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ایٹامک پروگرام کے، اور ہم انشاءاللہ یہ انشور کریں گے کہ یہ جو اقدامات ابھی ہم نے کرنے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس میں انوالوڈ ہیں، آف آل دا پیپل میاں نواز شریف صاحب وہاں سے ڈائریکٹلی اس کو وہ کرتے ہیں، فورسی کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی بات ہوتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کا پورا عمل دخل ہوتا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ڈیفالٹ سے ہر صورت میں، یہ ہیڈ ریچڈ اے پوائنٹ آف ڈیفالٹ. اللہ کا کرم ہے اس ڈیفالٹ سے جب بھی پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک آیا، پہلے بھی ہوا ہے اور ہم نے بچایا ہے، PMLN نے بچایا، اور آج پھر یہ سچویشن آ گئی تھی، اور اللہ کے کرم سے PMLN از دا پارٹی جس نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اکٹھی کر کے دیکھیں تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلے جو ہیں ان کو ہم بڑے دیکھ بھال کر اور بڑے سوچ سمجھ سے اس پہ قدم اٹھائیں، آگے بڑھیں، اور ہم اس راستے کو ہماری ہموار دیکھ کریں. بھال کے اوپر ہی اب جو ہے یہ آپ کو میری پتہ ہے کہ بڑے انٹرنیشنلی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، سوال کیے جا رہے ہیں. اور جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میں اس پہ آپ لوگوں سے رائے لوں گی، کیونکہ میں نے بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل جرنلز کے اندر یہ ایک اوپینین دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے جب کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا نعیمہ کشور صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں. نعیمہ صاحبہ، افغانستان کے ساتھ کسی قسم کی اسکلیشن ظاہر ہے کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے، خطے کے اندر حق میں نہیں ہوتی کسی کے بھی، لیکن کیا آپ آن دا کارڈز دیکھتی ہیں، جیسے میں نے بھی ابتدائیے میں کہا کہ 1 سال طالبان کی حکومت افغانستان میں اور 52% ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا اضافہ، وہ مان بھی نہیں رہے اس بات کو. ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ نہ وہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، نہ وہ اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. تو یہ کہیں ایسکلیشن کی طرف تو نہیں آپ کو لگتا کہ صورتحال جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یشفین صاحبہ. جو جبلہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر بڑے دیکھ بھال کے ساتھ افغانستان کے بارے میں بات بھی کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا بھی ہوگا، کیونکہ ہم ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ایک طرف ہم بھارت کے ساتھ اور ایران کے بارڈر پر ان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہم افغانستان کے بارڈر پر ابھی تک تو ہم اس سے تعلق تھے، مطلب اتنا ہمارے حالات خراب نہیں تھے، لیکن اگر ادھر ہم یہ حالات پیدا کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی. دیکھیے ہم نے مرجر جب کیا تھا تو وہ یہی حالات دیکھ کے
وجہ کیا تھا کہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ظاہر ہے جس طرح کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب بھی تک ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے, تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں, ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے حکومت تحریک انصاف نے بھی ان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے. کیا وجہ تھی کہ وہ نتائج ان لوگوں نے حاصل نہیں کی؟ پھر ان کی کیا ایسے معاہدے میں ایسی غلطیاں انہوں نے کی کہ ان کے جو آپ نے دیکھا کہ 9 مئی میں بھی ایسے عناصر شامل ہو گئے کہ ان کے غلط نتائج ہمارے سامنے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا, اور حالات ظاہر ہے وہ بہتر نہ ہو سکے, جو ہم نے مرجر کیے اس کے بھی ہمیں وہ نتائج نہ مل سکے. لیکن میرے خیال میں افغانستان کو کہ جب دوحہ کا وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کے بھی وہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو پاکستان کے حالات ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جو ہمارے اقدامات اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا, اور افغانستان کے حالات پہ بھی. ہم سارا بلیم اس پہ نہیں ڈال سکتے کہ ہاں افغانستان کی سرزمین, دیکھیے ہم نہیں نے پاکستان کی افغانستان کے سرزمین بھی حالات کی تو کسی کے دیکھیے نا, خلاف استعمال نہیں کرنی, نہیں اور نعیمہ کسی صاحبہ, اور کی سرزمین افغانستان بھی. کے حالات کی اور تو ذمہ داری ہماری وہی میں نہیں ہے کہہ رہی نا, ہوں کہ افغانستان بھی ہمارے, وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے نا, تو وہ یہی اس میں کا کوئی عرض کر رہی فال ہوں کہ آؤٹ ہم پر ہوگا تو ہم بولیں گے. افغانستان کی سرزمین بھی, ہاں افغانستان کا ملک جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے, ہم اس کو اب ایک برادر ملک کا تصور کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک برادرانہ تعلقات قائم رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو ان کو بھی اسی طرح اپنے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, اور میرے خیال میں ہمیں ایک برادر ملک کی طرح آگے بڑھنا ہوگا. اور ایک جس طرح ہمیں یہ خطے بھی تب آئے گا جب افغانستان میں پیس ہوگا, تب پاکستان میں بھی پیس ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوئے. جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا, نہ خطے میں امن ہوگا, نہ پاکستان میں امن ہوگا. وہ تو اور خیر اب کسی بھی پھر اس ریجن کے لیے آپ وجہ بالکل سے ٹھیک میرے کہہ رہی خیال ہیں, میں حالات کسی بھی بہتر خطے رہے کے گی. یہی ٹھیک ہے, ڈائنامکس کچھ ہوتے ہیں کہ حالات آپ نے بالکل اپنی گفتگو کے آغاز میں درست کہا کہ آپ ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے, اور یہ کسی بھی خطے کا ڈائنامک ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی انریسٹ ہوگا تو ظاہر ہے اس کا فال بیک ہوگا. میں چٹان صاحب سر, مسئلے کو اگر آپ تسلیم ہی نہ کریں تو پھر تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا, یہ تو میرا خیال ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل شاہین صاحب غالباً جو ہے وہ افغانستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں اقوام متحدہ میں. اقوام متحدہ کی اپنی اسپیشل سینکشنز کی ایک رپورٹ, کمیٹی کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو آپریشنل فریڈم زیادہ ہو گئی ہے جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے افغانستان کے اندر. سہیل شاہین صاحب مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو بالکل اس جرنلسٹ کے ہر سوال کے اوپر بضد تھے کہ ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے, ہم دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں, پاکستان سے خود اپنے اندر کے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. تو جب مانیں گے ہی نہیں تو سلوشن کیسے نکالیں گے ہم ان کے ساتھ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا. کیا افغانستان کے ارد گرد اور ممالک نہیں ہیں کے پڑوس میں, صرف پاکستان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو یا نہیں ہو؟ دوسرے ملکوں میں امن ہوتا ہے, ایران میں امن ہوتا ہے, ترکمنستان میں امن ہوتا ہے, قازقستان میں امن ہوتا ہے. تو یہ ہمارے غلط پالیسیاں ہے اور یہ غلط تھیوری ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا. آج کل افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں کیوں حملے ہو رہی ہیں؟ اگر یہ تھیوری ٹھیک ہے کہ افغانستان میں امن ہو تو پاکستان میں امن ہوگا, تو آج کل تو افغانستان میں مکمل طور پہ امن ہے, پھر تو پاکستان میں امن ہونا چاہیے. میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات اس لیے کہی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے نیریٹیوز آپ بھی مجھ سے اچھا جانتے ہیں فیڈ کیے جاتے ہیں. ایک زمانے میں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے, اب میں دیکھتی ہوں کہ شاید اسی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ادھر حکومت ہے وہ گڈ طالبان ہے, جو یہاں دھماکے کر رہے ہیں وہ بیڈ طالبان ہے, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. حل اس کی دو ہی ہے. نمبر ایک حل تو یہ کہ میں اس چیز کا قائل ہوں, اور جو امن جرگہ گیا تھا افغانستان طالبان سے مذاکرات کرنے, میں خود اس کا ممبر تھا, میری ساتھ کیا تھا. یہ تو حقیقت ہے کہ ہم اس چیز کو مکمل طور پہ کمزور کر سکتے لیکن ختم نہیں کر سکتے. ختم کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مذاکرات کا راستہ ہے. بات چیت کے ذریعے آپ اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کر سکتے.
पिछली बार जो मुज़ाकरात हुई थी, हमारी रियासत से, हमारी पिछली हुकूमत से, हमारे साबिक इस्टेब्लिशमेंट से, खासकर फोर्ट कमांडर पिशावर से गलती ये हो गई कि मसला ख़त्म नहीं हुआ था और उन्होंने तालिबान की शराइत मान ली, उन्होंने इनके लोगों को छोड़ दिया, उन्होंने अफगानिस्तान से लोगों को बुला लिया पाकिस्तान में, इनकी ये गलती हो गई थी। वरना हल तो जो है वो मुज़ाकरात के जरिए है पायदार। अगर हम इन चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर दो चीजें हो सकते। पहली बात ये कि हम अफगान हुकूमत के साथ बात करें, हम इनके साथ अगर तालिबान से बराह रास्त बात नहीं हो जाती है तो फिर हम वहां पे अफगानिस्तान हुकूमत के साथ बात करें, उनको बताएं कि आपके मुल्क से हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां पे उनको हर तरह की फैसिलिटीज हासिल है। हम मुज़ाकरात के लिए गए थे ना, काबल में मुज़ाकरात हो रहे थे, तालिबान की मेजबानी में मुज़ाकरात हो रहे थे, वो लोगों को जो प्रोटोकॉल वहां पे हासिल है, उनको जो मुकाम वहां पे हासिल है, जो अमारात इस्लामी को है वो TTP को भी हासिल है। तो ये कहना कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो हमें जो काम करना चाहिए कि पहले ये कि हमने अफगान हुकूमत के साथ बात करनी है। दूसरी बात ये कि हमने अपनी वो दुगला पॉलिसी की, ये गुड तालिबे और ये बेड तालिबे, इस पॉलिसी को हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें सबको एक नजर से देखना पड़ेगा। और हमने इसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था ना कि हम इस चीजों पे कैसे काबू पाएंगे। इसके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हमने सारे मिल बैठ के तमाम इदारे, तमाम सियासतदान, नवाज शरीफ साहब का दौलत हुकूमत था, इसके लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। क्या हमने वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया? तो अपने मुल्क के अंदर हमने जो नेशनल एक्शन प्लान था इस पे मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। और इस पे कोई शक नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी का मतलब तो ये नहीं है कि इसके घर से लोग आएंगे, हमें मारेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे, हमारे पुरस्कार पे हमले करेंगे, हमारे लोगों को शहीद करेंगे और हम कहेंगे कि अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी है। तो इसको कोई गिला शिकवा भी नहीं करना चाहिए। भाईचारे, पड़ोसी, ये सारा सब कुछ हो जाते हैं बराबरी की बुनियाद पे। अभी तक इंडिया के बॉर्डर से हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, हमारे इतने फोर्सेस के जवान कश्मीर के महाज पे शहीद नहीं हुए, हमारे इतने फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो इंडिया के दूसरे बॉर्डर पे शहीद नहीं हुई। हमारे जो शहादती फोर्सेस के होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, तो इन भाइयों के बॉर्डर से रोज हमारे टारगेट किलिंग हो रहा है। बॉर्डर के ऊपर हमारे जो नौजवान है उसको स्नाइपर गन से अफगानिस्तान की सरजमीन से शहीद किया जाता है, वहां से प्लानिंग हो जाता है, यहाँ पे खुदकश धमाके हो जाते हैं, यहाँ पे लोगों को टारगेट किया जाता है, यहाँ से बत्ती जो है लोगों से लिया जाता है। बिल्कुल, हम अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। अच्छा, आपने हल की बात की, आपने कहा कि मुज़ाकरात में हल है, इसमें भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। आर्मी चीफ ने क्वेटा गैरिजन के दौरे के वक्त ये कहा महफूज पनाहगाहें फराहम की जाती हैं अफगानिस्तान की जमीन पर, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर भी बात करूंगी। और जो जिम्मेदारी कबूल की है क्वेटा यूब सानेह की, वो भी एक कोई नया नाम है, एक नया फैक्शन है। एक दफा पहले सुना और अब सुना, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपकी कौन सी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ हैं कि जिनकी वजह से ये जो आप प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं इसको आप एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो सके? सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे होगा? आपके पास जो डेटा है ना, उसकी बेसिस पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बहुत टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली आ सकते हैं। बड़े दर की ठोकरें खाई है और अल्लाह ने फिर सक्सेस दी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब वो तो कोशिश करेंगे तो अल्लाह वो देंगे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि सो अगर रिसर्च So essentially आप उनसे प्रोड्यूस करा रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, या if I've understood it incorrectly तो सप्लाई चेन कैसे है? Maybe go one step further and see कि ये इसको
किस तरह आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पास में जो चीज़ दिखाई है, आपकी नॉलेज भी इसमें अच्छी है, लेकिन मेरा बस एक होएगा कि आप एक रिक्वेस्ट होएगी कि इसका बिजनेस प्लान ज़रूर बनाएं। आपकी ये चीज़ एडॉप्ट करता हूँ तो मेरी इनकम डबल हो जाएगी या क्या क्या इसका आउटकम क्या होएगा? आपकी इसके अंदर कोई बिल्ट इन रेवेन्यू स्ट्रीम है जो इसको सस्टेन कर सकती है? What is the amount of funding which you are asking? 5 million। And 5 million में क्या क्या आप कवर कर रहे होंगे आप? ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने ज़ुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फ़िक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूँकि मज़हब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इजाफा, और फिर उसके बाद जो अभी हमने देखा मामला योब में हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि दोहा मुआहदे की पासदारी अफगानिस्तान पर लाजिम है। अफगानिस्तान की तरफ से ऑन दी अदर हैंड ये कहा जा रहा है कि हम लोग पासदारी कर रहे हैं, या आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप इसको खुद देखिए। झगड़ा साहब, सर थोड़ा सा ये कि जो अभी हम बात कर रहे थे और चट्टान साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो हम कहते हैं कि हमारा अमन उनके अमन के साथ मशरूत है, या वो हमसाया मुल्क हैं या वो बरादर मुल्क हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन क्या यही चीज़ें उन पर भी अप्लाई नहीं होती? अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के डायनामिक की बात करें तो पिछले 50-60 साल से पता नहीं कम से कम आई थिंक 50-60 लाख लोग अफगानिस्तान के तमाम हुकूक के साथ पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, और पाकिस्तान अभी भी उनको होस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां से जो आता है वो क्या है, वो आपके सामने है। पाकिस्तान के लिए हमेशा वहां से अनफॉर्चुनेटली अनरेस्ट ही आता है। पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करे सर इस तरह की सूरत हाल में? देखिए जी, ये जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अल्लाह के करम से 50-60 लाख तालिबान को, तालिबान नहीं, अफगान्स को यहाँ पर पाकिस्तान में जगह दी और उनको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। वो उन पे कोई पाबंदी नहीं थी कि तुमने बॉर्डर के इस तरफ नहीं आना या उस तरफ नहीं जाना, या उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे। मेरे गांव में भी मेरे पास थे, और इस तरह और गांव में, पूरे शहर में वो फैले हुए थे, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे। तो ये तो हमने डेफिनेटली किया, हमने हाथ बढ़ाया हमेशा दोस्ती का, ताकि बराबरी की सतह पर उनके साथ हम अपना काम करें। और उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जिस तरह मेरे ख्याल में चट्टान साहब ने भी इस की तरफ इशारा किया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बात जो है ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। तालिबान्स और तालिबान्स, अच्छा वो क्यों नहीं होनी चाहिए कि तालिबान्स और तालिबान्स, मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें गुड तालिबान जो हैं तो उन गुड तालिबान में भी बैड एलिमेंट है, और जो बैड तालिबान्स हैं उसमें भी गुड एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो यू कांट डिफरेंशिएट गुड तालिबान, तालिबान्स और तालिबान। उनको उस नज़रिए से देखकर उनसे हम बातचीत करें, बराबरी की सतह पे करें, उनको हम रिस्पेक्ट दें, उनको जिस तरह हमने पूरे अफगान्स को रिस्पेक्ट दी, इस तरह उनके
तालिबान को भी हम रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे। दोहा का मुआहदा आप देख लें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। वो ऐसा मुआहदा है कि जिस पे हमें फौरी तौर पे अमल करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कौन सी रुकावट है, कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको रुकने के लिए अमल पैरा हैं, और वो कुव्वतें हमें मालूम हैं। ये देखें, ये सिर्फ इस सतह पर नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर सब कुछ हो रहा है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खित्ते को कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि हमारे अपनी भी तो कोई पॉलिसी है ना। ये तो जो आप बात करेंगे, फिर चट्टान साहब का पॉइंट इससे रिएटरेट होता है। आप दोहा मुआहदे को भी उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान का उसमें सबसे कलीदी किरदार था। अफगान तालिबान को इक़्तिदार मिलने के अंदर, दोहा पीस एग्रीमेंट होने के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है, उसी को एक्नॉलेज करते हुए कम से कम अपनी सरजमीन को थोड़ा सा एक दफा मॉनिटर कर लें, फिल्टर कर लें, हमारे साथ कोऑपरेट कर लें इस मामले के अंदर, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं, आप खुद देखिए, आपका मसला है। नहीं, वो हम कर रहे हैं और हो रहा है। देखिए, उन्होंने अगर कुछ भी किया, यहाँ आकर उन्होंने जो दहशतगर्दी का अमल शुरू किया था, स्वात से देख लें, स्वात में जो सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत खतरनाक सिलसिला था, लेकिन आई सैल्यूट द स्वात पीपल कि वो एज अ होल निकले उनके पीछे और उन्होंने उनको रोका, चाहे वो गुड तालिबान से या बैड तालिबान से, उन्होंने ये फर्क नहीं किया और सबको रोका और वहाँ को उन्होंने पीस मेंटेन किया। दे मेड इट अ पॉइंट कि ये हमने जो किया है वो ठीक किया, उन्होंने ठीक किया, और वो उठकर आ गए और यहाँ पर दहशतगर्दी शुरू कर दी हमारे यहाँ। तो अब यहाँ आकर जो अगर वो कर सकते हैं स्वाद से, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सम एजेंसी, सम फोर्सेस, जिस तरह मैंने कहा आपको, उसमें बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी आती हैं, लेकिन हमारे पास जो आजकल सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना जी, वो है हमारा आर्मी चीफ। अल्लाह के करम से फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू गेट एन आर्मी चीफ, जो कि आपको मालूम है और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो हाफिज़ कुरान है। हाफिज़ कुरान और भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन इन हिज पोजीशन जब ये हाफिज़ कुरान हैं तो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। इन्होंने कुरान शरीफ के अल्लाह के करम से नुक्ते नुक्ते पे गौर किया हुआ है। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ रेड। और पाकिस्तान क्या, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये आज कर देख लें। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और देखता हूँ, कुरान शरीफ को स्टडी करता हूँ, तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका नुक्ता नुक्ता वहां देखे तो मौजूद है कुरान शरीफ में कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह होगा। कयामत तक की क्या निशानियां हैं वो भी दी हुई हैं, जो हालात बनेंगे वो भी दी हुए हैं। और जो ये जो इशू है, इस इशू के ऊपर को लेकर भी जो पूरा ओनस है या पूरी तवज्जो है इस वक्त इंटरनेशनली भी, वो हमारे आर्मी चीफ के ऊपर ही है। मैं इसके ऊपर आती हूँ, नईमा किश्वर साहिबा को थोड़ा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। नईमा साहिबा, मैंने कुछ इंटरनेशनल जर्नल स्पेस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में जो अभी एक नई वेव की बात है, उसके बाद एक ओपिनियन ये भी देखा और पढ़ा है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ओनरशिप नहीं लेती काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज की और स्ट्रेटजीज की। अभी जो बात चट्टान साहब कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान वाली, बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। तो यही कहा गया कि एक तो ये मसला डिस्कस भी नहीं होता पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप के अंदर, और दूसरा ये कि अगर कहीं हो भी जाए तो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इस पर थोड़ा सा कॉमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई हम ओनरशिप लैक करते हैं जब पॉलिटिकली अगर हम बात करें? देखिए, ऐसा नहीं है। जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ तो उस वक्त तो उस पर बहुत सीरियसली काम शुरू हुआ। जो पिछला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी कौमी असम्बली में थी, उस वक्त जितना भी बॉर्डर था अफगानिस्तान पे, उस पर फेंसिंग का काम शुरू हुआ और तकरीबन बहुत बड़े पैमाने पर हमारा फेंसिंग का काम हुआ। लेकिन आप देखिए हमारा कितना लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो जाहिर है अभी तक वो चल रहा था। लेकिन फिर रेजिम जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो फिर थोड़ा कम हो गया। फिर हमने बार बार उस तरफ इशारा भी किया। देखिए, आप पिछले जो गवर्नमेंट में थी तो मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी बार बार इस तरफ भी तवज्जो भी दिलाई कि अभी तक हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के हिस्से में
استعمال ہو رہی ہے، اس وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، افغانستان کی سموں سے ادھر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نہیں روک سکتے تو ظاہر ہے پھر جب یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ آپ خود اس کو روکے تو پھر تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوگا۔ ظاہر ہے اگر ہم نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے صاف کرنا ہے، دہشت گردی ادھر سے روکنی ہے تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ میں ان چیزوں سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ایک تو ہمیں مذاکرات پہ توجہ دینی ہوگی، حکومت کے ساتھ ہمیں دونوں حکومتوں کو مذاکرات پہ جانا ہوگا، کیونکہ حل ظاہر مذاکرات ہی ہوگا۔ اگر جب تک ہم افغانستان حکومت کے ساتھ، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، اب طالبان کی حکومت ہو یا جس کی ہو، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ طالبان کو حکومت دے یا جس کو بھی وہ حکومت دے، تو وہ ان کے ساتھ ہمیں ہماری حکومت کو مذاکرات کرنے ہوں گے، تو مذاکرات کے ذریعے ایک اس کا حل ہے۔ دوسرا، ہماری سیکورٹی فورسز ماشاءاللہ ہماری اچھی سیکورٹی فورسز ہے، ہمارا اچھا آرمی چیف ہے، تو ان کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے ہوگی، اور سیاسی لیڈرشپ جب تک ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوگی تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں روک سکتے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ہماری سیاسی قوتیں ان کے ساتھ، ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک پیج پہ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو ابھی آپ بارڈر کی، آپ ابھی جو بارڈر کی بات کر رہی تھی، جی بالکل اجازت دیجیے گا، ابھی آپ جو بارڈر کی بات کر رہی تھی چٹان صاحب، یہ بارڈر بھی کیا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اس کو دنیا کا سب سے پورس بارڈر کہا جاتا ہے، ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ہم بارڈر کہتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں جن کے بھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ بارڈر مانتے ہی نہیں ہے۔ ابھی جو حالیہ انٹرویو ہے اس میں بھی سہیل شاہین صاحب نے کہا کہ اگر اس کا نام ڈیورنڈ لائن ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، لائن ہے۔ میں چٹان صاحب جی اجازت دیجیے، چٹان صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں اس سوال پہ۔ جی میں آتی ہوں نعیمہ صاحب آپ کی جانب۔ جی چٹان صاحب۔ دیکھیے جی، یہ جو بارڈر ہے یہ آپ کی تو نہیں ہے، یہ تو جب سے افغانستان کے بارڈر نہیں تھے، پھر جب افغانستان کے بارڈر رکھے گئے، پہلا بارڈر رشیا کے ساتھ رکھا گیا، دوسرا بارڈر ایران کے ساتھ رکھا گیا، تیسرا بارڈر برطانیہ کے ساتھ رکھا گیا، اور یہ تو افغانستان کے مرض سے رکھا ہوا بارڈر ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو علاقہ ہے، جو خیبر پختونخوا ہے، یہ کبھی بھی افغانستان کی حکومت کی زیادہ سایہ نہیں رہا ہے، یہ برطانیہ حکومت کا حصہ تھا، تو بارڈر کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات کہنا کہ بین الاقوامی ہاتھ ہے، تو یہ تو ہم پہلے کہتے تھے کہ افغانستان میں جو ہے عراق کے لوگ ہیں اور خواب کے لوگ ہیں اور موساد کے لوگ ہیں، وہ بین الاقوامی طالبان کے امارات اسلامی کے آنے کے بعد وہ قصہ ختم ہو گیا، اب تو باہر کے ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین ایک بات بتاؤں کہ اس میں ہمارے دہشت گردی میں یہ بھی سب سے بڑا رکاوٹ ہے کہ ہم بات کیا کرتے ہیں۔ طالبان بھی بہت اچھے لوگ ہیں، اس میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بھی بہت زبردست لوگ ہیں، لیکن ہمارا فوج اور ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جب تک ہم میں ایک سوئی نہیں ہوگا کہ یہ دوسرے کی دشمن ہے جو ہمیں مار رہی ہیں، جب ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، جب ہم یہ بھی کہیں گے کہ طالبان بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت زبردست ماشاءاللہ، لیکن ہمارا فوج اور آرمی چیف بھی سبحان اللہ، یہ ایک اگر ہم اس طرح ہوگا تو یہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو جرگہ کیا تھا افغانستان کابل میں اس میں ممبر تھا، وہاں پہ ہماری ملاقاتیں ہو گئی، سراج الدین حقانی صاحب سے بھی ہمارے جرگے کے اندر بھی ملاقات ہوئی، پھر ہمارے علیحدگی میں بھی بات چیت ہوئی، اور بھی طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا کوئی حل نکلے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو، لیکن وہ طالبان پہ جو TTP ہے اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو امریکہ کے خلاف ان لوگوں نے جنگ لڑا تھا تو یہ TTP والے ان کے ساتھ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعش ہے وہاں پہ، اور بھی بہت سارے گروپ ہے جو امارات اسلامی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امارات اسلامی کا حکومت ابھی وہاں پہ اتنا استحکام وہاں پہ نہیں ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم طالبان پہ زیادہ پریشر ڈالیں گے اور اس پہ زیادہ زور ڈالیں گے تو ایسے نہیں ہو کہ یہ لوگ بھی جا کے اور داعش کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے خلاف لڑنا شروع کر دے، ہمارے خلاف لڑے، تو پھر ہمارے یہ حالات زیادہ بہتر نہیں ہوں گے۔
لیکن میں نے جو وہاں پہ محسوس کیا ہے اور طالبان کے جو کمانڈر ہے جو اہم لوگ ہیں ان سے ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور یہ جو مسئلہ اور مسائل ہے اس کا کوئی حل نکلی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ موجودہ حالات میں وہ طالبان پہ پریشر نہیں ڈال سکتے, وہ موجودہ حالات میں طالبان کو ناراض نہیں کر سکتے. بعد میں کیا ہوگا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں. دوسرا, دوحہ میں جو ان لوگوں نے انسانی حقوق کے بارے میں جو معاہدہ کیا ہے کہ ہم انسانی حقوق کو بحال رکھیں گے, اس میں بھی ان کو یہ رکاوٹ ہے کہ ان لوگوں نے تو وہ ہائی مورال دیا تھا لوگوں کو اسلام کے بارے میں کہ کس طرح کا اسلام ہوگا, کس طرح کا دین ہوگا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کو حقوق دیتے ہیں, خواتین کی ایجوکیشن سے پابندیاں اٹھاتے ہیں, خواتین کو کام میں. تو ایسا نہیں ہو کہ جو اور لوگ جو ہے وہ اٹھ جائے اور کہیں کہ بھائی یہ لوگ تو بک گئے ہیں, یہ تو امریکہ کے ایجنڈے پہ ہیں, یہ تو اقتدار میں اس کے اوپر سر دیکھیں وہی بات ہے, ہمارا ظاہر ہے اس کے اوپر ایک اوپینین ہے اور ہمیں جس کے لیے امارات اسلامی کے لیے عمل درآمد کرنا بالکل آپ ٹھیک ہے, لیکن ایک آزاد ایٹمی ملک ہونے کی اور اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں ظاہر ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے. بٹ اگین آئی تھنک وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے فار ناؤ. بٹ ہمیں جو چیزیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے. بفور آئی گو ٹو جھگڑا صاحب, ایک بریف کامنٹ, وقت بھی تھوڑا سا کم ہے, اگر کر دیں سر. یہ تحریک پاکستان, ہاں یہ کیا سر, یہ ایک ہی امبریلا کے نیچے چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہر کچھ عرصے کے بعد, کبھی خراسان گروپ ہے تو کبھی وہ احرار, اور مطلب یہ ایک آپ ڈو یو اگری کہ یہ امبریلا براڈر وہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کبھی سامنے آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں, ہوا ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں کہیں پہ. تھوڑا سا اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کامنٹ کر دیں آپ. چٹان صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں سر. جی میں یہ تو سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں, کسی کا امارات اسلامی رکھ لی, کسی کا داعش رکھ لی, کسی کا سپاہی صحابہ رکھ لی, نام جو مرضی آپ رکھ لیں, نام اور بھی سامنے آ جائیں گے, لیکن مائنڈ سیٹ یہ ایک ہے, مقاصد ان لوگوں کی یہ ایک ہے اور کام یہ ایک دوسرے کے تعاون سے کر رہے ہیں. تو نام اس کے علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. نہیں, مائنڈ سیٹ کے تو لوگ ایک ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کے اندر ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اسی سال بولان میں جو حملہ ہوا تھا, اسی گروپ نے کہیں سے خبر نکلی تھی کہ ذمہ داری قبول کی ہے, پھر بعد میں اسی حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی, پھر ایک اور فیکشن نے اسی حملے کی ذمہ داری قبول کی. میں اس لیے بھی یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہ کیا کوئی ایک نئی چیز ہے جو سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گروپس تو ان لوگوں میں ہیں, ان لوگوں میں اور بھی بہت سارے گروپس ہیں اور چھوٹے چھوٹے گروپ میں مشتمل ہے, اور اپنے علاقے کا اپنا ایک گروپ ہے. جس طرح کے طالبان امارات اسلامی میں بھی تھا کہ یہ حقانی گروپ ہے, یہ جو ہے کوئٹہ شورا ہے, یہ قنداری گروپ ہے. تو اس میں اس طرح پاکستانی طالبان میں بھی گروپس تو ہے, بہت سارے ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ نظریہ ایک ہی ہے, مقصد ان لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے, نظریہ ایک ہی. اچھا جھگڑا صاحب, سر ابھی پہلے گفتگو کرتے ہوئے چٹان صاحب نے کہا کہ کچھ حل کی طرف بات کی جائے, انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ مذاکرات, بیٹھ کے بننا ہی ہر چیز کا اس طرح کے گھمبیر مسائل کا حل ہوتا ہے. بٹ اگین انٹرنیشنلی اس وقت ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سارا اونس جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف آف پاکستان کے اوپر ہے کہ کیا وہ راہ راست اور رد الفساد اور ضرب عصب اور کیا اس لائن پر جانے کو اب اس وقت فوقیت دیں گے, ترجیح دیں گے, یا پھر کوئی پیس ٹاکس کا راستہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ وداؤٹ ہلو جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو جی آواز آ رہی ہے. جی اچھا جی, میں آپ کو ایک بات بالکل with full confidence کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات ہے. پیس ٹاکس از دا اونلی وے آؤٹ ٹو میک سولوشن ٹو دس پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ فرام اے ویری لانگ ٹائم. اور یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اس میں دیکھیں جی ڈفرنٹ فورسز کے انٹرسٹ انٹرسٹ ہیں. یہ ابھی آپ ناموں کی بات کر رہے تھے کہ فلانے نے فلانا نام رکھا, فلانے نے فلانا نام رکھا, فلانے نے فلانا نام رکھا. یہ نام رکھنے والے جو ہیں ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے نام لگا کر وہ اپنا راستہ سیدھا کر دیں. دس از سیلف انٹرسٹ.
So self-interest को नजर नहीं रखना चाहिए, and we should go above that, and that is to sit down and go ahead for peace talks. जिस तरह चट्टान साहब मेरे भाई ने कहा, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने. I fully agree with him, and I can vouch and with the full confidence say that once we are sincerely sitting down to sort this out problem, اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنسیئر لوگ بیٹھیں, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل. نعیمہ کشور صاحبہ, مذاکرات that is the best way. بالکل ٹھیک ہے. نعیمہ کشور صاحبہ, is that the best way؟ اس پہ کامنٹ کر دیں. اس کی وجہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ مذاکرات پیس ٹاکس 2 دفعہ 1 سال کے اندر انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں. ایک اگریمنٹ, پھر اس کے بعد دوسرا اگریمنٹ, تو پھر کیا is this still the way forward؟ دیکھیے, ہمیں کب تک دوسروں پہ الزامات ڈالتے رہیں گے؟ ہمیں کچھ ذمہ داری خود بھی لینی ہوگی اور پھر مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہوگا. کچھ اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ کے پھر بات کرنی ہوگی. ہمیں خود بھی اپنی سیکیورٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی, صرف دوسرے کو روکنے کے لیے نہیں, خود بھی آگے بڑھ کے روکنا ہوگا. کس طرح یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں, ہمیں اپنا گھر کے چاردیواری کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, تالی 2 ہاتھ سے بچتی. تب تک ہم دوسروں پہ ملبہ ڈالتے رہیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ کی شاید آڈیو میں کوئی ایشو ہے. ہمیشہ ہم یہ کہیں گے کہ کبھی یہ گروپ آ گیا, کبھی وہ گروپ آ گیا. یہ گروپ آتے کیوں ہے؟ ہم اس کو آنے کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں ان کو روکنا ہوگا. ہم جب اتنا سیکیورٹی پہ خرچ کرتے ہیں, کبھی رد الفساد کرتے, کبھی رائے راست کرتے, کبھی ضرب عصب کرتے, اس کے نتائج ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ ہمیں ایک دفعہ ہمیں آگے بڑھ کے اس کو روکنا ہوگا. وہی بات جو یہاں پہلے ہو چکی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا جواب شاید اسی کے اندر وقت مزید ہوتا تو میں اس پہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ مزید بحث کرتی, ڈیبیٹ کرتی, کہ مسئلہ شاید اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم اکنالج نہیں کرتے, ہمارے آؤٹ لک میں پرابلم ہے. ہم اچھے برے کی تفریق میں پڑ جاتے ہیں, ہم ڈیفرنٹ گروہوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایک میرا خیال ہے اگر یونیفارمٹی لے آئیں اپنی سوچ کے اندر بھی, اپنی پالیسی کے اندر بھی, تو شاید مذاکرات بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اگین وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ تفریق ختم کر دیں کہ کوئی اچھا ہے اور کوئی برا ہے, جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے وہ برا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا خونزادہ چٹان صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے بہت شکر گزار ہوں, آپ نے آج پروگرام میں وقت دیا. نعیمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ تینوں نے جو اپنی آرائیں ہیں وہ شامل کی ہمارے پروگرام میں. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. آج کے پروگرام سے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.